یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے 400 سے بھی زیادہ دن تک دنیا کے سب سے بڑے اور بے رحم سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا، اور 14 منتھ گزرنے کے بعد وہ زندہ واپس بھی لوٹ آیا، لیکن آتے ہی اس کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس انسان کی پوری کہانی۔ میں ہوں طاہر نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اکس ٹی وی۔ پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں 71% واٹر ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے 4 اوشنز میں، جن کے نام ہے اٹلانٹک، پیسیفک، انڈین اینڈ آرکٹک اوشن۔ سب سے بڑا اوشن پیسیفک ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا کچھ حصہ جو 165 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، یہ اکیلا اوشن 148 ملین اسکوائر کلومیٹر کو نکل سکتا ہے۔ اس اوشن پر کچھ ہی آئلینڈ ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں، اور کچھ تو ایسے آئلینڈ ہیں جن پر کوئی انسان جا بھی نہیں سکتا۔ غلطی سے بھی اگر کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈ پانا امپاسبل ہے۔ پیسیفک اوشن میں 14 منتھ تک زندہ رہنے والے انسان کا نام تھا جوس سیلواڈور ایلویرینگا۔ یہ انسان اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر سمندر میں اکیلا تھا، جس پر سیدھا لیٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ بندہ 1 سال سے زیادہ اس بوٹ پر زندہ رہا۔ سمندر کی بے رحمی کا بھی مقابلہ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنا ڈالا، جو آج تک کوئی انسان توڑ بھی نہیں سکا۔ جوش اپنی قسمت سے مجبور تھا کہ وہ اس مشکل میں پھنس گیا۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ جوش 36 ایج کا ایک ایکسپیرینسڈ فشر مین تھا جو میکسیکو کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوش اور اس کا ایک ساتھی مل کر فشنگ کرنے نکلتے ہیں۔ روز کی طرح اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر، جس پر زیادہ دور جا کر بھی مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ بوٹ بہت ہی چھوٹی تھی، جس پر ایک انجن اور ایک ہی فریج تھا۔ یہ کچھ ہی مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ دونوں نے 30 گھنٹے میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نکل پڑتے ہیں اور میکسیکو کے کنارے سے 120 کلومیٹر دور اپنا جال بچھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک خطرناک سمندری طوفان ان کو اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وقت بچانے کے لیے وہ جال کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور بوٹ کو فل سپیڈ پر بھگاتے ہیں۔ 6 گھنٹوں تک بوٹ بھگانے کے بعد وہ کنارے سے 20 کلومیٹر دور ہی ہوتے ہیں کہ ان کی بوٹ کا انجن اچانک خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو کنارہ بھی دکھائی دے رہا تھا اور اپنا گاؤں بھی۔ طوفان کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس پر انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیج دی اور جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ قسمت اتنی خراب نکلی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ ایک طرف وہ کنارے کو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف اپنی طرف آتے طوفان کو دیکھ رہے تھے، جو اتنی شدت سے آ رہا تھا کہ مانو ان کو زندہ ہی نکل جائے گا۔ طوفان کے ساتھ ہواؤں کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کی بوٹ کنارے سے دور ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں کنارہ بھی منظر سے ہٹ گیا اور تیز لہریں ان کو دوسری طرف کھینچنے لگیں۔ ان کے باس تک جب وہ میسج پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ باس نے ایک سرچ ٹیم بھیجی ان کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہر گزرتے سمے جوش کی بوٹ دور سے دور ہوتی گئی۔ طوفان کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کچھ دیکھ پا رہے تھے اور نہ یہ سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کس جگہ ہے اور کنارہ کس طرف ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ صرف 5 دن میں ہی ان کی بوٹ کنارے سے 450 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی۔ چھوٹی بوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھونڈ پانا اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ نہ تو ان کے پاس فلیئر گن تھی اور نہ کوئی آگ لگانے کے لیے ایسی چیز تھی جس سے یہ آگ لگا کر دھوئیں کی مدد سے سگنل دے سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ شاید اب بچ پانا مشکل ہے۔ 2 دن پہلے ہی کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور مچھلی پکڑنے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کیونکہ جال وہ پہلے ہی چھوڑ کے آ چکے تھے۔ دونوں کا بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پنچھی ان کی بوٹ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دم سے اس پنچھی پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ دونوں کو پتا تھا کہ پنچھی پھر سے آئے گا، اور کچھ ہی دیر میں ایک اور پنچھی آتا ہے، اور اس بار دونوں اس کو پکڑنے کا پلان کرتے ہیں، اور آخر کار یہ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے بوٹ پر آنے والے پرندوں سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کے پانی کو پلاسٹک کی بوتل میں سٹور کرنا شروع کر دیا، جس کو پی کر وہ زندہ رہتے تھے۔ لیکن جب بارش نہ پڑتی وہ پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹل کا خون پیتے تھے، لیکن وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ دن اور مہینے گزرتے گئے، اور پھر یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔
آخرکار جوش کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 منتھ کے بعد اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی اور اب بورڈ پر صرف جوش اکیلا تھا۔ اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا جس کو دیکھ کر اس کو زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنے حالات سے تنگ آ کر وہ جیسے تیسے کر کے زندگی گزارنے لگا۔ ایک اندازے کے مطابق جوز پیسیفک کے ایسے حصے میں تھا جسے دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے کنارے کو چھوڑے 6 منتھ سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوش نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا جس وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا۔ ایک دن جوش کو سمندر میں دور ایک کارگو شپ نظر آتی ہے۔ پچھلے 6 منتھ میں اسے یہ پہلی شپ نظر آئی تھی جسے دیکھتے ہی اس میں زندہ رہنے کی امید پھر سے جاگ اٹھی۔ جوش نے کارگو شپ کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ وہ جوش کو نہ دیکھ سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے جوش کی نظروں سے وہ شپ غائب ہو گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ دوستو ذرا سوچو، آپ 6 منتھ دنیا کی ایسی جگہ پر سٹک ہوں جہاں پر آپ کو کوئی دوسرا انسان بھی نظر نہیں آتا اور ایک لمبے عرصے بعد آپ کو کوئی دکھے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اور گزر جائے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ 11 منتھ تک جوش اپنی چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا اور اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے ایک انڈر ویئر ہی بچا تھا۔ سمندر میں موت کا ویٹ کرتے ہوئے آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب قسمت جوش پر مہربان ہو گئی۔ فائنلی 439 ڈیز کے بعد 14 جنوری 2014 کو اسے اپنے آس پاس ناریل تیرتے ہوئے دکھائی دیے اور پنچھی بھی منڈلا رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ آس پاس کوئی آئلینڈ ضرور ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے دور ایک آئلینڈ نظر آیا۔ اس آئلینڈ تک پہنچنے کے لیے اسے آدھا دن لگ گیا۔ جیسے ہی بوٹ اس آئلینڈ کے قریب پہنچی اس نے بوٹ سے چھلانگ لگائی اور تیرتا ہوا آئلینڈ پر پہنچ گیا۔ اتنے دن پانی میں گزارنے کے بعد آخر وہ زمین پر پہنچ گیا۔ وہ جس جگہ پہنچا اس آئلینڈ کو ایبون اٹونی کہا جاتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے چھوٹا آئلینڈ ہے۔ یہ اوپر والے کی مہربانی تھی کہ ہواؤں کا رخ کچھ اس طرح سے موڑ دیا کہ وہ اس کی بوٹ کو اس چھوٹے سے آئلینڈ تک لے آئیں۔ اگر تھوڑا سا بھی ان ہواؤں کا رخ بدل جاتا تو وہ کبھی اس آئلینڈ پر پہنچ ہی نہ پاتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر زندہ بچ جاتا اور پھر شاید وہ 5000 کلومیٹر دور فلپینز کے آئلینڈ کو ہی دیکھ پاتا۔ پر جوش کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایبون اٹونی آئلینڈ پر پہنچ گیا۔ یہ اس کے لیے ایک وردان ثابت ہوا، مانو موت کے منہ سے نکل کر اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ تھوڑا ادھر ادھر گھومنے کے بعد اسے ایک گھر دکھائی دیا اور اس گھر سے ایک آدمی باہر آیا۔ 439 ڈیز سمندر میں گزارنے کے بعد جوش پہلی بار کسی زندہ انسان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی کہانی جاننے کے کچھ ہی دیر بعد وہاں پر لوکل پولیس پہنچ گئی۔ جوش نے اپنی جرنی پولیس والوں کو بتائی لیکن اس کی باتوں پر کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ بھلا 439 ڈیز تک کوئی کیسے سمندر میں زندہ رہ پاتا، وہ بھی بنا کھائے پیے اور چھوٹی سی بوٹ پر۔ اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے باس کو کال کی جو اس کو مچھلی پکڑنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اس کے باس نے بھی اس کے گم ہونے کی تصدیق کر دی کہ جوش میرے لیے کام کرتا تھا اور 1 سال پہلے وہ سمندر میں کھو گیا تھا۔ کیونکہ وہ کسی اور کنٹری میں پہنچ چکا تھا، وہ بھی بنا ویزا کے، اس لیے کچھ دنوں کی قانونی کارروائی کے بعد اسے واپس میکسیکو بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ کہانی ادھر ختم نہیں ہوئی تھی۔ جوش کے ساتھی جس نے آدھے راستے میں ہی سوسائڈ کمٹ کر لی تھی، اس کی فیملی نے جوش پر کیس کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جوش نے اپنے دوست کو مار کر کھا لیا ہوگا۔ کچھ دن کے لیگل پروسیس کے بعد جوش کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے کچھ دیر بعد جوش نے ایک بک 439 ڈیز پبلک کی جس میں انہوں نے اپنی جرنی کے بارے میں لکھا تھا۔ جانے انجانے میں انہوں نے اپنی زندگی کو بچاتے ہوئے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا جسے توڑنے کی ہمت کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ یہ تھی جوش کی جرنی کہ کیسے اس نے 439 ڈیز اکیلے سمندر میں گزارے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔